غرباء 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 غرباء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل وعلا في مقام آخر: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: سيكون في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. محترم علماء کرام، حاضرین اجلاس، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، بڑی دیر سے گفتگو چل رہی ہے، کئی خطابات ہوئے ہیں. خصوصی طور پر عورتوں کے تعلق سے یہ بیان ہے، لیکن مسئلہ یہ سنگین ہے، مرد بھی ذمہ دار ہے. اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف کہ جس اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ اکٹھا بیٹھے ہیں اور اس دینی مجلس پہ بیٹھے ہیں کچھ سننے سنانے کے لیے، یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہے، جس سے ہم اور آپ جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. اور درود و سلام کا کروڑہ نذرانے پیش ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ وبارک وسلم. محترم حضرات، موضوع بحث آپ نے سماعت کیا ہے کہ بے پردگی سے پیدا ہونے والے فتنے. پردہ معلوم ہے، حجاب کہا جاتا ہے اس کو. شرعی لباس میں مرد اور عورت ملبوس ہوں، جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہو چھپایا جائے. یہ شرعی لباس اور پردہ ہے، حجاب ہے. اسی میں کچھ کاٹ چھانٹ کر دیا جائے، کہیں سے ہٹا لیا جائے، کہیں ڈال دیا جائے، تو یہی تکشف اور یہی خالی کرنا، یہی بے پردگی ہے. محترم حاضرین، موجودہ دور میں بے پردگی، بے باکی اور اسی طریقے سے برہنہ پن، یہ ایک عالمی سنگین مسئلہ بنا ہوا، جس سے مسلمان ہی نہیں، جو سیکولر ذہن کے غیر ہیں، وہ غیر مسلم بھی جھوج رہے ہیں، وہ بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. تو محترم حاضرین، بے پردگی ایک فتنہ ہے، اور اتنا بڑا فتنہ کہ اس فتنے سے بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں. اس کے نقصانات سینکڑوں ہیں.
اس کی تباہیاں سینکڑوں ہیں، اس کی ہلاکتیں سینکڑوں ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بحیثیت مسلمان اسلامی قانون کے پابند ہوتے ہوئے شرعی لباس کا اور شرعی طریقے سے جینے کا پابند ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اللہ رب العالمین کا فرمان جو میں نے چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فواحش و منکرات کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فواحش وہ کام جو جسے آر محسوس کرتے ہوئے کرے کوئی کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے کسی کے منہ سے، ایسے گھنونا اعمال جسے فواحش کہا جاتا ہے کہ ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھو، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ والاثم والبغی، اور اسی طرح گناہوں سے بھی اپنے آپ کو باز رکھو اور ظلم زیادتی سے بھی باز رکھو۔ اس آیت کے تناظر میں اسلامی شریعت ہمیں اور آپ کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اس بات کا پابند بناتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اور بے پردگی، اسی طریقے سے برہنہ پن یا نیم عریاں لباس، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے پردگی یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی وہ لمبی روایت جو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے گائے کے دم کی طرح، اور وہ لوگوں کو ہانکتے رہیں گے۔ حکمراں کی طرف اشارہ ہے کہ حاکم وقت ظلم کریں گے، لوگوں کو مارتے پیٹتے رہیں گے۔ اور دوسری جو نشانی بتلائی ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں پیدا ہو جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگے اور برہنہ ہوں گی، اور یہ اپنے آپ کو مردوں کی طرف مائل کرنے والے ہوں گی اور مردوں کی طرف خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک پھیل رہی ہوگی۔ اس حدیث کے اندر دیکھیں کہ کپڑا پہننے کے بعد برہنہ ہونا، لباس پہننے کے بعد عریاں ہونا اور جہنم میں جانے کا سبب بننا کتنی بھیانک نتیجہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایک عورت پردے کا اہتمام نہ کر کے اپنے آپ کو جنت سے ہٹا کر جہنم کی طرف دھکیل دے۔ لہذا ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے لباس کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اسلامی شریعت پر ایمان ہے تو اس کے مطابق اپنے لباس بھی بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے لباس نازل ہی کیا ہے اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کا جسم چھپ جائے۔ اللہ رب العالمین نے لباس کے دو فائدے ذکر کیے قرآن کریم کے اندر، سورہ آراف آپ پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے یواری سوآتکم، تمہاری شرمگاہ چھپ جائے، تمہارا جسم چھپ جائے لباس پہننے کا فائدہ۔ دوسرا مفاد وریشہ، اور باعث تجمل بھی ہو، خوبصورتی اور زینت کا باعث بھی ہو۔ لباس پہن کے آدمی اچھا دکھتا ہے، کتنا ہی خوبصورت مرد ہو یا عورت، اس کے کپڑے اتار لو، کوئی ایک شریف انسان دیکھنا نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ برہنہ انسان اچھا نہیں دکھتا۔ یہ اور بات ہے کہ آج الٹے ہی گنگا بہائے جا رہے ہیں، لوگوں نے برہنہ پن کو تہذیب کا نام دے دیا ہے، اور یہ مغربی تہذیب نے جیسے جیسے ادائیں سکھائی، دنیا مرتی چلی جا رہی ہے، مسلمان عورتیں بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ سکھایا ہے نہیں تہذیب انداز مغرب میں، حیا سر پیٹتی ہے، عصمت فریاد کرتی ہے۔ تو اس چیز کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ کئی چیزیں ہیں جسے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ بے پردگی سے سب سے پہلا فتنہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔
ان کی خواہشات اور اس کی نفسانی جذبات بھڑک جاتے ہیں اور وہ برائی کی طاق میں لگے رہتے ہیں. اس لیے بے پردگی سے حتی الامکان عورتوں کو بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر. شرم و حیا بھلائی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں لاتی. لیکن جب بے شرم انسان ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، بے ضمیر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی عزت ہے یا نہیں معاشرے میں، اس کا مقام ہے یا نہیں معاشرے میں، اسے اسلامی نظر سے دیکھا جا رہا ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے لوگوں کو. جب اللہ کے قانون کے ساتھ انسان بغاوت کر جائے تو پھر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا معاشرے میں نام ہو یا بدنام ہو. دونوں تو نام ہی ہے، بد کو ہٹا دو دونوں نام ہے، ایک میں نام ہے دوسرے میں بدنام ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت کی ہے، اللہ کے قانون کو توڑ دیا ہے، تو وہ لوگوں سے کیا ڈریں گے. لہذا سب سے پہلے اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ. کپڑا پہن لینے کے بعد، برقع پہن لینے کے بعد، اپنے آپ کو چھپا لینے کے بعد بھی تقویٰ کا لباس اختیار کرو ہے عورتوں. لباس التقویٰ ذالک خیر. سب سے بہتر لباس تقویٰ کا لباس ہے. برقعے پہننے کے باوجود بھی، شرعی لباس پہننے کے باوجود بھی دل میں تقویٰ نہیں ہے، نقاب کے ساتھ گھر سے نکلے، باہر جا کے بے نقاب ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا لباس کا. لہذا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ. اللہ نے واضح کر دیا کہ پردے کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. شوہر دیکھے یا نہ دیکھے، باپ دیکھے یا نہ دیکھے، بھائی دیکھے یا نہ دیکھے، غلط حرکت نہیں کرنا کالج جاتے ہوئے یا گھر سے باہر جاتے ہوئے، شاپنگ میں جاتے ہوئے یا کہیں بھی. کوئی گھر کا دیکھے یا نہ دیکھے، ہر صورت میں اللہ کا خوف دل میں ہو. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ کا یہ مفاد. یہ نہیں کہ گھر والے ساتھ ہیں تو بس جی رہے ہیں، سے حساب سے چل رہے ہیں، گھر والے نہیں تو آزاد ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بے پردگی کے فتنے، جس سے کہ نظر بازی ہوتی ہے اور اس کے طاق میں لگا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ عورت جب بناؤ سنگار کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتی ہے، شیطان اس کے طاق میں لگ جاتا ہے اور مردوں کی نگاہ میں اس کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا اور مرد اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کی کوشش کرتے، لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کا مدار گھر کی چہار دیواری ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ عورتوں کو گھروں کی چہار دیواری میں رہنا چاہیے. وہ گھر کی ملکہ بنے، نہ کہ شم میں محفل. لیکن بفرض محال یا ضرورت پڑ جانے پہ، کسی خاص ضرورت کے لیے اگر گھر سے باہر جانا ہو تو شرعی لباس کے ساتھ، محرم کے ساتھ نکلنا چاہیے، جبکہ فتنے کے اندیشے کم ہو. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان النظرۃ سهم مسموم من سهام ابلیس. یہ نظر بازی ابلیس کے آلودہ تیروں میں سے، زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. لہذا جو کوئی بے پردہ نکلتی ہے تو معاشرے کے تمام نوجوانوں کی نگاہ ہوتی ہے اور دزدیدہ نگاہوں سے، حیرت زدہ نگاہوں سے اور حسرت بھری نگاہوں سے اور نہ جانے کیسی آرزو والی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے پردہ ضروری ہے. ورنہ جب مائیں بہنیں بے پردہ ہوں گی تو اس کا گناہ مرد کے اوپر بھی لازم آتا ہے. العینان تزنیان وزناہما النظر. بے پردگی دیکھی، گھور گھور کے دیکھا، گناہ میں نظر آیا. کل آنکھیں بھی زنا کرتی ہے اور آنکھوں کا زنا دیکھنا. لہذا مردوں کو بھی بچنا چاہیے. اگر ایسے ماحول سامنے آ جاتے، مسلمان کے علاوہ غیر ہی ہمارے سامنے بے پردہ گزرتے ہیں، تو ہمیں اپنی نگاہ کے نیچے رکھنے کو کہا گیا. ہم تو اپنی آنکھوں کا پردہ کر سکتے ہیں. ہمیں تو اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں. ایسا نہیں ہے کہ سامنے والے اڑیا ہے تو دیکھے اور مزاق اڑائے جا رہے ہیں. اپنی نگاہیں نیچے رکھو، خود پردہ کر لو. آنکھوں کا پردہ، دل کا اور آنکھوں کا پردہ، یہ بہت اہم ترین پردہ ہے. آنکھوں کا پردہ ضروری ہے.
لہذا ایسے سین جب دیکھیں، ایسے منظر جب دیکھیں، ایسے ہلاکت خیز جب مناظر سامنے آئے تو اپنی نگاہیں نیچے رکھ لینی چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت. عورت کے لیے بھی ایسی چیز ہے، عورت کے لیے بھی جیسے فتنے کے باعث جب سین نظر آئے تو عورت کے لیے بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھ لے، یا مرد کے لیے جب فتنے کے باعث کوئی چیز نظر آئے تو مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے. دونوں کو اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سراپا عورت کا پردہ کا، المرأۃ عورۃ اللہ، اور سراپا پردہ ہے، سر سے لے کے پیر تک پردہ ہے، لہذا اس کو پردے میں رہنا چاہیے. اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، سونے کو کوئی باہر نہیں رکھتا، اندر سیلف کے اندر بھی نہ جانے کون سی پڑیا میں گھسا کے کپڑے میں لپیٹتے اور کہاں کہاں رکھ دیتے. ایسی عورتیں جب قیمتی ہیں تو ان کی حفاظت ہونی چاہیے. یہ غیروں کی نقالی میں مغرب تہذیب کو دیکھتے ہوئے ہمارے مرد بھی ایسے دیوس ہو جا رہے، مسلمانوں کی اکثریت، کہ ان کو بھی پردہ کے اہتمام نہیں، اپنی عورتوں کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کے سامنے چاہے ان کی بہن ہو، ان کی بیٹی ہو، ان کی بیوی ہو، ان کی مائیں ہو، بے پردہ گھومتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. احساس مر چکا ہے اور احساس ذمہ داری بالکل مردہ ہو چکی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیوسیت نے جنم لے لی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لا يدخل الجنت دیوس. یہ دیوس جنت میں داخل ہونے والے نہیں ہے. دیوس کون ہے؟ وہ مرد، چاہے وہ باپ، وہ بھائی، وہ شوہر یا وہ بیٹا، جو جانتا ہو کہ ان کے بہن کے ساتھ ان کے بھائی یا ان کے بہن یا ان کی بھائی بہن یا بیوی یا بیٹی یا کسی قریبی رشتہ دار کا آشنائی غیروں کے ساتھ ہو، یا ان کی بے پردگی کو وہ دیکھ رہا ہو، یا ان کے شریعت کے خلاف امور کو دیکھنے کے باوجود بھی بہن کا، بیوی کا یا بیٹی کا، اور اس کے باوجود بھی خاموش رہے، تو ایسے مردوں کو دیوس کہا گیا ہے. بے پردگی کا مظاہرہ کرنے والی عورت ہے اور اس کا شوہر خاموش ہے، اس کا باپ خاموش ہے، اس کا بھائی خاموش ہے، تو ایسے لوگ دیوس ہیں، اور دیوس کے لیے جہنم ہے، جنت نہیں. لہذا اپنے اندر غیرت پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور دیوس کا معنی بتلایا گیا ہے بے ضمیر، بے غیرت. اور فیروز اللغات کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو اس میں تو بہت بری بات کہا ہے، اس کو گالی بولتے ہیں لوگ. بھروا کا لفظ آیا، آپ دیکھ لینا کبھی، دیوس کا ایک معنی دیا ہے. تو اتنے بے غیرت انسان ہو جائے کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ اگر کوئی غلط تعلق بھی دوسروں کا ہو تو وہ خاموش رہ جائیں، یا غلط حرکتوں کو دیکھتے ہوئے بیوی کی، بہن کی یا بیٹی کی خاموش رہ جائے، تو ایسے ہی لوگوں کو دیوس کہا. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. مرد باغیرت ہوتا ہے، بے غیرت نہیں ہوتا. ہر مسلمان خصوصی طور پر باغیرت ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں تو اسلامی تہذیب ہمیں، اسلامی شریعت ہمیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمیں غیرت مند بناتی ہے. لہذا ہم کو باغیرت ہونا چاہیے، بے غیرت نہیں. غیرت کا جب فقدان ہو جائے، غیرت کا جنازہ نکل جائے، تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے. لہذا مرد کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے، عورت کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خصوصی طور پر تعلیم دی. فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تتزین لغیر زوجها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ عورتیں اپنے شوہر کے علاوہ غیروں کے لیے بناؤ سنگار کریں، غیروں کے لیے سجے تجے، اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے. فإن فعلت، اگر عورتیں ایسا کرتی ہیں، غیروں کے لیے سجتی ہیں، پارٹی میں جانے کے لیے سجتی ہیں، تقریبات میں جانے کے لیے سجتی ہیں، محافل میں جانے کے لیے سجتی ہیں، یا بازاروں میں جانے کے لیے سجتی ہیں، یا دیگر گھومنے کی جگہوں میں جانے کے لیے سجتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فإن فعلت، اگر ایسا عورتیں ایسی حرکت کرتی ہیں، کان حقا علی اللہ ان یحرقها بالنار، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو جہنم کے آگ سے جلائے جو اپنے شوہر کے علاوہ غیروں کے لیے سجتی ہے. تو یہ بے پردگی یہ غیروں کے لیے ہی ہوتی ہے، بے پردگی شوہر کے لیے نہیں ہوتی. شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے.
پردہ تو غیروں کے ساتھ ہے، تو بے پردگی کا مطلب یہ کہ اپنے محرم کے علاوہ غیروں کے سامنے اظہار زینت کرنا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. وَلَا يَضْرِبْنَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیر کو مار کر نہ چلو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهُنَّ، تاکہ تیرے پیر کے جھنکار سے بھی تمہاری اندرونی زینت کا اظہار ہو جائے، چلنے والے، سننے والے، بازو میں رہنے والوں کے احساس ہو جائے کہ کوئی دوسیزہ جاری ہے. تو پیر کی جھنکار نہیں ہونی چاہیے. اب یہ کہ پاسے پہنے بھی تو اس میں گھنگرو نہیں ہونی چاہیے، آواز نہیں ہونی چاہیے. آگے چلے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے، مردوں اور عورتوں کے، ہر ایک کے دل کی باتوں کو جاننے والا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو. نظر چرا چرا کے دیکھ رہے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، چپکے سے دیکھ لیا. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گھر کے لوگ نظر کنارے ترچھی نگاہوں سے دیکھ لیا. کئی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چاہے عورت دیکھے مرد کی طرف یا مرد دیکھے عورت کی طرف. یہ آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتے ہیں. وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں میں جو جذبات بھڑک رہے ہیں، جو خواہشات پنپ رہے ہیں، اور جس چیز کو تم محسوس کر رہے ہو، اور برائی کے جو احساس تمہارے دل میں پیدا ہو رہا، بے پردگی کو دیکھ کر، عریانیت کو دیکھ کر، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لہذا اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، چاہے مرد ہو یا عورت، اور پردے کا اہتمام کیا کرو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر ہمیں اور آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. ان میں سے ایک بشارت بہت آسان الفاظ میں آپ نے دی، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے دو چیز کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کی، اور دوسری شرمگاہ کی حفاظت کی. جب بے پردگی معاشرے میں عام ہو جائے، عریانیت عام ہو جائے، اور نیم عریاں لباس کو تہذیب کا، تمدن کا، ماڈرن کا اور کلچر کا درجہ دے دیا جائے، تو اس وقت دقیانوسی ٹھہرتے ہیں، یا فرسودہ ٹھہرتے ہیں، یا پرانی تہذیب کے ماننے والے ٹھہرتے ہیں وہ لوگ جو کتاب و سنت کے فالوور ہیں، وہ لوگ جو شرعی لباس پہنتے ہیں. چاہے دنیا فرسودہ کہے، چاہے دنیا دقیانوسی خیالات کے حامل ہمیں کہے، چاہے دنیا ہمیں پرانی تہذیب کے حامل کہے، لیکن جو سینکڑوں سال پرانی تہذیب ہے وہی تہذیب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات والی تہذیب ہے. اسی تہذیب میں چل کے ہمیں جنت ملے گی. یہ ماڈرن تہذیب میں جنت نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور زبان کی، ظاہر سی بات ہے بے پردگی کو دیکھ کے زبان بھی بد زبان ہو جاتی، لوگ دیکھ کے تبصرے کرنے لگتے. بری ہوئی کی زبان سے برائیاں نکلی یا نہیں نکلی، غلط الفاظ نکلے یا نہیں نکلے. دوست احباب ہو، ٹھٹے مذاق، ارے واہ دیکھو ایسے ایسے حالات ہوتے اور ایسے ایسے گندے الفاظ استعمال کیا. تو کہ اس چیز کو روک لگاؤ، زبان پہ قابو پاؤ، جنت پالو گے. اور شرمگاہ پہ قابو پاؤ، شرمگاہ کو قابو پانے کے لیے بے پردگی کے مذاہب سے اپنے آپ کو بچاؤ. یوں ہی بدکاریاں نہیں ہو جاتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت ہی گھنونا اور برا عمل ہے. قریب بھی نہ جاؤ، کرنے کی بات تو الگ ہے. تو زنا کے جو اسباب ہیں، اس کے جو محرکات ہیں، اس سے بھی دور رہو. غیر عورتوں سے اختلاط، اجنبیہ عورتوں سے، لڑکیوں سے بات چیت، اس کے ساتھ گھلنا ملنا، اس کے ساتھ گھومنے جانا، پارکوں میں جانا، یہ اسباب ہیں، یہ محرکات ہیں، یہ سبب ہیں برائیوں کے، بدکاریوں کے، زناکاریوں کے. لہذا بے پردگی کے فتنوں میں یہ اہم ترین فتنہ ہے. بے پردگی ہوگی تو پھر لوگوں کے جذبات بھڑکیں گے، پھر ایسے ایسے دھیرے دھیرے ماحول ہوگا کہ برائیوں تک کر بیٹھیں گے لوگ برائی. لہذا اس چیز پہ روک لگانے کے لیے مرد کو غیور ہونا چاہیے، مرد کو باغیرت ہونا چاہیے، مرد کو
باحیا ہونا چاہیے، شریعت کی پابندی ان کی ہونی چاہیے۔ جو بے غیرت بے ضمیر لڑکیاں ہوں مسلمان بے پردہ ہو کے گھومتی ہیں، کیا ان کے باپ نہیں ہے؟ وہ ساری لڑکیاں کیا وہ یا وہ ساری عورتیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی؟ اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ پردے کا اہتمام کرتے، لیکن میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتی پھرتی ہیں، لباس پہن کے بھی ننگی نظر آتی ہے۔ کیا ان کے باپ نہیں ہے؟ کیا ان کے بھائی نہیں ہے؟ کیا ان کے شوہر نہیں ہے؟ کیوں نہیں روکتے وہ؟ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی اللہ رب العالمین کے دجوس ٹھہریں گے اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ لہذا شوہر بنو تو باغیرت، بھائی بنو تو باغیرت، باپ بنو تو باغیرت۔ ایسے باپ کا، ایسے شوہر کا، ایسے بھائی کا اگر بے ضمیر ہونے سے بہتر ہے کہ وہ باضمیر ہو، ورنہ اگر بے ضمیر بن جاتا ہے تو ایسے شوہر کو یا ایسے باپ کو جس کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہے ان کو تو لا اولاد ہونا چاہیے۔ اولاد ہونا اس کے لیے فتنہ بن گیا، بیٹیاں ہونا اس کے لیے فتنہ بن گیا کہ وہ گناہ کا کام کر کے جہنم میں باپ کو لے جا رہی ہے اور باپ خاموش بیٹھا۔ لہذا یہ بے پردگی سے پیدا ہونے والے فتنے میں عورت سے زیادہ مرد کا ہاتھ ہے۔ باپ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، بھائی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، شوہر کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ تینوں نے اپنے اپنے رول ادا کیے تو عورت بہت کم رہ جائیں گی ایسی جن کو یہ جرأت ہوگی کہ وہ برائیاں کر لیں یا وہ بے پردہ ہو جائیں، ان کو ایسا لباس مل جائے جس سے وہ بے پردگی کا اظہار کریں، یہ بہت کم ہو پائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ باپ باغیرت ہو باغیرت، اسی طریقے سے شوہر ہو باغیرت، بھائی ہو باغیرت۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بے پردگی میں جو کچھ آثار نظر آتے اس سلسلے میں فرمایا تھا حضرت علی کو، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی نظر کو نظر سے مت ملایا کر، کسی کو دیکھ لو تو گھورتے مت رہ جا، اگر نظر پڑ جاتی ہے تو نیچے کر لینے کا۔ عورت کے لیے بھی حکم ہے، مرد کے لیے بھی، مرد کے لیے جس طرح جائز نہیں ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مرد کو دیکھے اجنبی کو، نگاہ پڑ جائے نگاہ نیچی کر دے، تیرے لیے پہلی نظر تھی دوسری نہیں، جو اچانک نگاہ پڑ گئی وہی تھی، یہ نہیں پہلی نگاہ میں دیکھتے رہ جائیں گے مولوی صاحب، ایک ہی نظر تو بول رہے ہیں، ایک ہی نگاہ میں دیر تک دیکھیں گے نہیں، نظر پڑتے ہی نیچے آ جانا، یہ شریعت کا ہو، دیکھ لینے کے بعد نیچے کرنا تب تو معاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا اس کو۔ پہلی نگاہ میں وہ نہیں، نگاہ اس کی تشریح محدثین نے کی ہے نظرۃ الفجاء، اچانک والی نگاہ، گھر سے نکل رہے تھے اچانک منظر ایسا سامنے آ گیا تو فوراً نگاہ نیچے کر لے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن پڑ گئی نگاہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو اس کو گناہ لکھا جائے گا اس کے لیے۔ تو بے پردگی کے بہت سارے محرکات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ مرد کے جذبات بھڑکتے ہیں اور بہت سے ایسے اسباب و عوامل پیدا ہوتے ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہمارے نگاہ میں۔ اسی طریقے سے چند باتیں کہ بے پردگی سے پیدا ہونے والے نقصانات کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، نمبر ایک، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ملعون ہو جاتے وہ لوگ جو لوگ بے پردہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة تلبس لبسة الرجال ولعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة النساء۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر جو مردانہ لباس پہنے اور ایسے مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، عورتوں جیسے چال ڈھال اور شکل اور ناز و ادا اپنائے، ایسے مردوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان عورتوں پر بھی جو عورتوں جیسے مرد جیسا لباس پہنے، مرد جیسا انداز اپنائے، مرد جیسا چال ڈھال اپنائے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو بے پردگی کے یا نسوانیت کو توڑنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، جو لوگ بھی اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بے پردگی کے نقصانات میں سے دوسرا جنت سے محرومی۔ جو لوگ بھی بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر مرد بھی بے پردگی کا مظاہرہ کرے تو مرد کے لیے بھی جہنم ہے،
اور عورت کے لیے بھی ہے. نساء کاسیات عاریات، وہ جو لمبی حدیث میں نے پڑھا اس میں یہی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. تو کیا ثابت ہوا کہ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے باوجود بے پردہ رہیں گھر سے باہر، اور اس کی بے پردگی کا لوگ مظاہرہ کرے، لوگ اس کے مناظر کو دیکھے، تو ایسی عورتیں جہنمی ہیں، چاہے ان کے عمل نیک عمل چاہے گھر میں کچھ بھی کرتے ہو، لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں. تو دوسرے نمبر پہ کیا نقصان ثابت آ کہ بے پردگی کا دوسرا نقصان جہنم میں جانا ہے. تیسرا نقصان کیا ہے بے پردگی کا؟ اسلامی تعلیمات سے دوری. ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے قانون کے ساتھ، اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ، اسلامی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرے ایک مرد یا ایک عورت، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے دین سے، اسلامی شریعت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ایسا نہیں دیکھیں گے آپ کہ بے پردہ گھوم کے آئی اور گھر میں بیگ رکھنے سے پہلے وضو بنا کے عشاء کی نماز پڑھ رہی. ایسے بے پردہ یا بے غیرت عورتیں یہ نماز کے پابند نہیں ہوتی ہے، یہ شریعت کے پابند نہیں ہوتی. یہ ایسے وہ لوگ جو بے پردہ رہتے ہیں، مرد بھی بے پردہ رہتے ہیں. کبھی بتاؤں گا میں کہ ایسے نوجوان ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود نہ جانے کہاں کھلے رکھتے ہیں، اور نہ جانے جہاں تک نہیں لے جانا چاہیے کپڑے لے جاتے ہیں. تو وہ بھی بے پردگی ہے. مرد کے لیے بھی بے پردگی کی وعیدیں آئی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. تو جو لوگ بھی بے پردگی کا مظاہرہ کرتے، جو عورتیں بھی، وہ شریعت کے مکمل پابند نہیں ہو پاتی. اگر شریعت کی پابندی کرتی، دین اسلام پر صحیح سے چلتی، تو وہ بے پردہ نظر نہیں آتی. تو تیسرا نقصان کیا ہوگا کہ شریعت اسلامیہ سے دور ہو جاتی ہیں ایسی عورتیں جو بے پردہ رہتی ہیں. چوتھا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد بگڑ جاتا ہے. جو ماں بے پردہ ہوگی، جو ماں شریعت کے خلاف چلے گی، اس کے بچے وقت کے امام نہیں بن سکتے. وہ امام بخاری، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے شاہ ولی اللہ نہیں بن سکتے. وہ مائیں جن کا میں نے نام لیا، جن محدثین کا، جن مفسرین کا، یا جن اولو العزم ہستیوں کا، ان کو بھی آخر ماں نے جنم دیا ہے. انبیاء کو ہو، اولیاء ہو، صالحین ہو، اتقیاء ہو، علماء ہو، محدثین ہو، مفسرین ہو، سب کو انہی ماؤں نے جنم دیا ہے جو شریعت کے پابند رہی ہیں. شریعت کے پابند جو رہی ہیں انہوں نے جنم دیا اسے. تو ماؤں کی بڑی عصمت ہے. لیکن کیا یہ ماں ایسی اور لڑکوں کو ایسے پاک باز ہستیوں کو جنم دیں گی جو لوگ شریعت کے خلاف چلنے والیاں ہیں، بے پردہ رہنے والیاں ہیں، شریعت کے قانون کی دھجیاں اڑانے والیاں ہیں؟ کیا ان کے کوکھ سے جنم لینے والے اللہ اور اس کے اصول کے پابند ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ اولاد میں آج نافرمانیاں اور بگاڑ اور دین سے دوری جو نظر آ رہی ہے، یہ ماؤں کے بے پردگی کا اور باپ کے دینی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. باپ بھی بے غیرت ہے، ماں بھی بے پردہ ہے، دونوں کو اسلام سے مطلب نہیں ہے. بیٹا پیدا ہوا تو وہ نکل گیا وہ اسلامی تعلیمات سے دور، وہ مغربی تہذیب کے دور چلا گیا. پیدا ہوا ہندوستان میں، وہ تہذیب اپنا ہے امریکہ کا. تو یہ کلچر کا فرق کہاں سے آیا؟ ماں باپ کی بے دینی، الہادیت، دہریت نے ایسا کر دیا. تو چوتھا سبب بے پردگی کا، عورت جب بے پردگی کی زندگی گزارتی ہے تو اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے یہ دیندار نہیں ہوتے. تو یاد رکھیے گا، یہی وجہ ہے کہ 50 سال پہلے جو دور تھا نہیں، آج وہ دور ہے. اور آج کے دور میں نیک لوگ بہت کم جنم لے رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ بے پردگی عام ہو گئی ہے. لیکن وہ لوگ جو پردے کے حامل ہیں، آپ ان کے بچوں کو دیکھیں. پانچویں چیز، تقوی سے محرومی. بے پردی جو بھی بے پردہ ہوں، چاہے مرد یا عورت، وہ تقوی والی زندگی سے دور ہوں گے. کیوں؟ تقوی کا مطلب ہی ہے اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا. تو اللہ کا خوف کس کے دل میں ہوگا؟ جس کے دل میں تقوی ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو. تو جب بے پردہ ہو جائے اور قانون کے خلاف زندگی گزارے کوئی بھی عورت، تو اس کے دل سے تقوی نکل جاتا ہے. اگر اللہ کا خوف اور تقوی دل میں ہوتا تو وہ شرعی لباس پہنتی. اگر اللہ کا خوف ہوتا
تو وہ بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کرتی. اگر اللہ کا خوف ہوتا تو وہ اپنی نسوانی اعضاء کا اظہار غیر کے سامنے نہیں کرتی. لہذا اس سے ثابت یہ ہوا کہ بے پردگی سے تقوی والی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے. ایک انسان کے پاس تقوی ہوگا تو کھلے چھپے ہر برائی سے بچے گا. ایک عورت کے پاس تقوی ہوگا تو وہ عورت بھی بے پردگی سے، عریاں پن سے، اور اسی طریقے سے تکشف سے، نیم لباس پہننے سے، اور اسی طریقے سے غیروں کے ساتھ ملنے جلنے سے اور اختلاف سے بچنے کی کوشش کرے گی. تو تقوی والی زندگی سے محروم کون ہوتی ہے؟ بے پردگی والی عورت. تو بے پردگی سے فتنے عام طور پر جو جنم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بے پردگی سے کئی فتنے جنم لیتے ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ آج مرد و عورتوں کی زندگی اجیرن بن کے رہ گئی. کتنے لوگ بھاگ جاتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، کتنے لوگ کیسے کیسے چلے جاتے ہیں. یہ مغربی تہذیب نے ایسے ایسے حواس باختہ اور حیاسوس اخلاق باختہ واقعات ہمارے سامنے رکھ دیے، اور ایسے ایسے تعلیم نسواں یا آزادی نسواں کے نام پر ایسے ایسے نعرے لگوا دیے کہ کچھ مسلمان عورتیں ہاں یار برقع پہننا بھاری پڑ رہا ہے، اور اس کی وکالت بہت سے مسلمان کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. ایسے لوگ چاہے مرد ہو یا عورت مسلمان کہلانے کے ساتھ ساتھ پردے کا اس کو اہتمام نہیں. پردے ہی میں ساری بھلائیاں ہیں. حیا ہر طرح کی بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، اور جب بے پردہ ہو جائے، بے حیا ہو جائے تو بھلائی کچھ بھی نہیں رہتی، نہ مرد کے پاس نہ عورت کے پاس. لہذا خلاصہ کے طور پر 5 باتیں میں نے بتلائی. وہ 5 باتیں کیا تھی کہ بے پردگی سے اللہ کی لعنت برستی ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی، جو سبب بنا مرد اور عورت جو بے پردہ ہوئی. دوسرے جنت سے محروم ہو جاتے ہیں لوگ. تیسرے اسلامی تعلیمات سے یہ دور ہو جاتے ہیں. چوتھے ان کے اولاد میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے. پانچواں یہ ہے کہ تقوی سے یہ محروم ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان کہلانے کے باوجود بھی ہم دیوس کہلائیں اللہ کیا؟ ہم اللہ رب العالمین کیا جنت کے بجائے جہنم میں جانے والے اعمال کریں؟ لہذا باغیرت بنو نوجوانوں اور عورتوں. آپ کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ بھی باغیرت بنے، شریف پردے کا اہتمام کریں. پردے ہی میں ہر طرح کی بھلائیاں ہیں. اور اس سلسلے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں مودودی صاحب کا ایک بہترین کتاب ہے پردہ، وہ پڑھنے کی بات کروں گا آپ سے. یا ڈاکٹر مقتدی حسن اجری کی خاتون اسلام پڑھ لیں آپ. یا اسی طریقے سے ابو بکر الجزائری کی ایک کتاب ہے خاتون اسلام، اس کو پڑھ لیں آپ. یا پھر علامہ البانی کی ایک کتاب ہے الحجاب، اس کو آپ پڑھ لیں. یا ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے عورتوں کا نماز میں عورتوں کا لباس. یا بہت ساری اور بھی کتابیں. یہ 2-4 کتابیں پڑھ لیں اور اپنے آپ میں بیداری پیدا کریں، شرعی پردہ کا اہتمام کریں. انہی چند باتوں کے ساتھ میں خصوصی طور پر نوجوانوں سے اور تمام مردوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ گھر کے موضوع عورت کے اوپر تھا، لیکن ذمہ دار آپ ہیں اور ہم ہیں. ہم اگر ٹائٹ ہو جائیں، ہم اگر سخت ہو جائیں تو کوئی مجال نہیں کہ ہماری بیوی یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی بے پردہ ہو جائیں گی. تو ہم بھی سبب بنے ہوئے ہیں. لہذا ہم کو بھی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے، عورتوں کو بھی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہر ایک کو اسلامی زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین شرعی پردہ کا ہم کو بھی، آپ کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم.